کربلا میں جو خون بہایا گیا اس کا حساب اس دنیا میں بھی چکایا گیا، ایک ایک قاتل کو، ایک ایک ظالم کو۔ کربلا کا میدان خاموش ہو چکا تھا۔ 10 محرم الحرام کا وہ دن جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا گزر چکا تھا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے 72 جانثار ساتھی شہادت کی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ یزید کی فوج نے سمجھا کہ انہوں نے فتح پا لی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ وہ کربلا کی مٹی میں حق کو دفن کرنے آئے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جو خون انہوں نے بہایا تھا وہ خون تاریخ کی سب سے بڑی گواہی بننے والا تھا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اس خون کا حساب دنیا میں بھی ہونا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے اللہ کے محبوب بندوں پر ظلم کیا، اللہ نے اس ظلم کا بدلہ اسی دنیا میں بھی لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا بدلہ 70,000 لوگوں کی جانوں سے لیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے نواسے کے قتل کا بدلہ بھی اس دنیا میں آئے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کے قاتلوں کا انجام کیا ہوا، شمر کا حشر کیا ہوا، ہرملہ کا انجام کیا ہوا جس نے 6 ماہ کے علی اصغر کو تیر مارا تھا، عبید اللہ ابن زیاد کس طرح مارا گیا، اور خود یزید کا آخر ہوا کیا۔ یہ سب جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کربلا کے بعد اس دنیا میں فوری طور پر کیا ہوا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو آسمان و زمین نے ایسی علامات ظاہر کیں جن کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ سورج کی روشنی کم ہو گئی، آسمان پر 7 دن تک مسلسل تارے گرتے رہے، بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ملتا، شام اور کوفہ کے گھروں کی دیواریں خون سے بھیگی نظر آتی۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ جب وہ کھانا پکاتے تو برتن خون سے بھر جاتے۔ ایک شخص نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی تو ایک ستارہ گرا اور وہ اندھا ہو گیا۔ یہ کیا علامات تھیں؟ یہ کائنات کا وہ رونا تھا۔ اور ناظرین، ان علامات کے ساتھ ساتھ کچھ اور واقعات بھی تاریخ نے محفوظ کیے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ کربلا کے میدان میں شہادت کے بعد جو سپاہی امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھا کر لے گیا، اس کا چہرہ اسی رات بدل گیا۔ لوگوں نے اسے اگلے دن دیکھا تو پہچان نہ سکے۔ اس کا چہرہ اداس اور بجھا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا، جس دن سے میں نے امام حسین کا سر اٹھایا اس دن سے میں مصیبت میں ہوں۔ رات کو لوگ آتے ہیں اور مجھے جگاتے ہیں، مجھے دھکے دیتے ہیں اور میرا چہرہ جلتا رہتا ہے۔ یہ وہ عذاب تھا جو اس شخص کو ہر رات ملتا تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو ہاتھ لگایا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کوفہ میں ایک شخص نے جو کربلا کی فوج میں شامل تھا رات کو چراغ جلایا۔ جب اس نے چراغ کو درست کرنا چاہا تو آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک اور شخص جس نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی اندھا ہو گیا۔ یہ سب اللہ کے وہ فوری انتقام تھے جو ظالموں کو دیے گئے، لیکن اصل حساب ابھی باقی تھا، اور وہ حساب مختار بن عبید ثقفی کے ہاتھوں آنا تھا، جو اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب زمین پر کوئی ایسا ظلم ہو جسے آسمان بھی برداشت نہ کر سکے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو پیاسا شہید کیا جائے، جب 6 ماہ کے بچے کو تیر مارا جائے، جب جنت کے جوانوں کے سردار کا سر نیزے پر بلند کیا جائے تو کائنات خاموش نہیں رہتی۔ اور پھر ایک اور علامت بھی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، اور آپ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے 10 نوجوان میرے سامنے لائے گئے اور میں نے ان سے اپنے نواسے کا بدلہ لیا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اندھا ہو چکا تھا۔ یہ اللہ کا وہ انتقام تھا جو اس دنیا میں بھی شروع ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کربلا کے ظالموں کے لیے اس دنیا میں باقاعدہ سزا کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، اور وہ سزا ایک ایسے شخص کے ہاتھوں آئی جو کربلا کے وقت قید میں تھا، لیکن جس کے دل میں امام حسین کی محبت تھی، آگ جل رہی تھی۔ وہ شخص تھے مختار بن ابی عبید ثقفی۔ مختار بن ابی عبید ثقفی کی پرورش مدینے میں ہوئی۔ ان کے والد ابو عبید ثقفی تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ مختار کا تعلق قبیلہ بنو حوازن سے تھا اور ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ بچپن ہی سے وہ اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بچپن میں ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مختار کو کھیلتے دیکھا تو مہربانی سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ اس لمحے نے مختار کی زندگی بدل دی۔ اس دن کے بعد سے مختار کے دل میں اہل بیت کی محبت اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ ہر اس مجلس میں جاتے جہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا،
ہر اس شخص کے ساتھ بیٹھتے جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں امام حسین کے سفیر بن کر آئے تو سب سے پہلے جس گھر میں قیام کیا وہ مختار کا گھر تھا۔ مختار نے ان کی مہمان نوازی کی، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں خوف کی فضا پیدا کی تو حالات بدل گئے۔ مختار کو اہل بیت سے محبت کے جرم میں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے کی اندھیری کوٹری میں مختار کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھی کربلا میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر مختار پر کیا گزری اس الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہ تڑپ اٹھے، روئے، سینہ پیٹا، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دل میں عہد کر لیا کہ جب بھی موقع ملے گا کربلا کا بدلہ ضرور لوں گا۔ قید سے رہائی کے بعد مختار نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ انہوں نے محمد بن حنفیہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے سے رابطہ کیا اور اجازت لی کہ وہ کربلا کے قاتلوں سے انتقام لیں۔ اس اجازت کے بعد مختار نے اپنی تحریک کا اعلان کیا۔ کوفہ میں وہ لوگ جو کربلا کے واقعے پر پشیمان تھے، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے تھے اور پھر تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ اب مختار کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان کے دلوں میں پشیمانی تھی، ندامت تھی اور انتقام کی آگ تھی۔ مختار نے اس آگ کو ایک سم دی اور ایک ایسی تحریک کھڑی کی جو کربلا کے قاتلوں سے حساب لینے کے لیے تھی۔ یہیں رکیے اور سوچئے، وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا تھا وہ اب مختار کے ساتھ مل کر انتقام لینے نکلے تھے۔ کیا یہ توبہ تھی؟ کیا یہ پشیمانی تھی؟ تاریخ کہتی ہے کہ یہ دونوں باتیں تھیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ کربلا کے قاتل اپنے انجام سے نہ بچ سکے۔ مختار نے کوفہ پر قبضہ کیا اور پھر ایک ایک کر کے کربلا کے قاتلوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم قاتلوں کے انجام کی تفصیل میں جائیں، آئیے ایک لمحے کے لیے اس سفر کو یاد کرتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کربلا میں طے کیا تھا۔ وہ 72 لوگ جو امام حسین کے ساتھ تھے، ان میں ہر طرح کے لوگ تھے۔ کچھ بوڑھے تھے جن کی عمریں 70-80 سال سے اوپر تھیں، کچھ جوان تھے جنہوں نے نئی نئی شادیاں کی تھیں، کچھ ایسے تھے جو امام حسین کے رشتہ دار تھے اور کچھ ایسے تھے جو محض امام کی محبت میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے۔ ان 72 لوگوں نے جانتے بوجھتے موت کا انتخاب کیا تھا۔ امام حسین نے خود انہیں اجازت دی تھی کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن انہوں نے کہا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ان 72 لوگوں کی قربانی نے وہ بنیاد رکھی جس پر کربلا کی عمارت کھڑی ہے، اور یزیدی فوج نے ان کے ساتھ جو کیا وہ صرف قتل نہیں تھا بلکہ انہیں پیاسا رکھا گیا، لاشوں کو بے کفن چھوڑا گیا، جنازے نہیں پڑھے گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشیں روندی گئیں۔ یہ وہ جرائم تھے جن کا بدلہ لینا ضروری تھا، اور مختار نے یہی بدلہ ایک ایک کر کے لیا۔ یاد رکھیے، مختار نے انتقام نہیں لیا، انہوں نے انصاف قائم کیا، اور انصاف اور انتقام میں یہ فرق ہے کہ انتقام جذبات سے لیا جاتا ہے اور انصاف حق کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ان قاتلوں کے انجام کی تفصیل سنتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمر ذل جوشن کی۔ شمر وہ ملعون شخص تھا جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا، جس کے ہاتھوں نے وہ خنجر اٹھایا جو تاریخ کا سب سے بڑا جرم بنا۔ شمر کربلا میں یزیدی فوج کا ایک اہم سردار تھا۔ اس نے نہ صرف امام حسین کو شہید کیا بلکہ خیموں کو جلانے اور خواتین اہل بیت کو اذیت دینے میں بھی پیش رہا۔ یہ وہی شمر ہے جو امام زین العابدین کو شہید کرنے آیا تھا، اور بی بی زینب نے اس کے سامنے ڈٹ کر کہا تھا کہ تمہیں میری لاش سے گزر کر جانا ہوگا۔ کربلا کے بعد شمر اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا۔ وہ کھلے عام گھومتا تھا جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، لیکن جب مختار کی فوج نے اسے گھیرا تو وہ پہاڑوں میں چھپ گیا۔ مختار کی فوج نے اسے وہاں بھی ڈھونڈ نکالا اور گرفتار کر لیا۔ جب شمر کو مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ شمر نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میں پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ مختار نے جواب دیا، تو نے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی روکا، فرات کا پانی ان پر حرام کروایا، اور اب پانی مانگ رہا ہے۔ اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو 3 دن پیاسا رکھا اور اب پانی مانگ رہا ہے۔ پھر شمر کو اس کے جرموں کی سزا دی گئی۔ اس کا وہی ہاتھ کاٹا گیا جس نے امام حسین کو شہید کیا تھا، اور پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش کو کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ جس ہاتھ نے تاریخ کا سب سے بڑا جرم کیا تھا، وہ ہاتھ آج خاک میں مل گیا۔ اب بات کرتے ہیں حرملہ بن کاہل کی۔ حرملہ وہ بدبخت شخص تھا جس نے کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر کو تیر مارا تھا۔ کربلا کا وہ منظر جو سب سے زیادہ دل کو توڑتا ہے وہ یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو اٹھایا اور یزیدی فوج کے سامنے لا کر کہا، اگر میں گناہ گار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟
اسے پانی دے دو، یہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ لیکن حرملہ نے ان الفاظ کو سننے کے بجائے وہ تیر چلایا جو باپ کے ہاتھوں میں ننھے بچے کے گلے میں لگا اور خون کا فوارہ امام حسین کے چہرے پر گرا۔ یہ کربلا کا سب سے دردناک لمحہ تھا اور یہ وہ جرم تھا جس کا حساب لینا ضروری تھا۔ حرملہ نے سمجھا وہ بچ جائے گا، لیکن جب مختار کی فوج نے اسے تلاش کیا تو وہ چھپا ہوا ملا۔ جب اسے مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے حکم دیا کہ پہلے اس کی وہ انگلیاں کاٹی جائیں جنہوں نے وہ تیر چلایا جو علی اصغر کے گلے میں لگا، پھر اس کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر اس کی ٹانگیں کاٹی گئیں، پھر اس کے کان کاٹے گئے، اور پھر آگ سے اسے وہ سزا ملی جو علی اصغر کے خون کا بدلہ تھی۔ تاریخ نے لکھا کہ حرملہ کا انجام ایسا ہوا کہ دیکھنے والے کانپ گئے۔ جس ہاتھ نے 6 ماہ کے بچے پر تیر چلایا تھا، اس ہاتھ نے اس دنیا میں بھی اپنی سزا پائی۔ جہاں رکیے اور سوچئے، ایک 6 ماہ کا بچہ جو بھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو صرف پانی مانگ رہا تھا، اسے تیر مار کر شہید کر دیا گیا، اور اس کے قاتل نے بھی اس دنیا میں وہ سزا پائی جو اس جرم کا بدلہ تھی۔ اللہ کا انصاف ضرور آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمر بن سعد کی۔ عمر بن سعد وہ شخص تھا جس نے کربلا میں یزیدی فوج کی کمان کی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جسے ابن زیاد نے کوفہ کی گورنری کا لالچ دے کر کربلا بھیجا تھا۔ عمر بن سعد خود جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ تاریخ بتاتی کہ جب اسے کربلا بھیجنے کا حکم آیا تو اس نے ایک رات سوچا اور دوسری رات سوچا، لیکن آخرکار دنیا کی لالچ اسے اس جرم کی طرف لے گئی جو تاریخ کا سب سے بڑا جرم بنا۔ مختار کی فوج نے عمر بن سعد کو بھی نہ بخشا۔ جب وہ گرفتار ہوا اور مختار کے سامنے لایا گیا تو مختار نے کہا، تو وہ شخص ہے جس نے دنیا کی خاطر آخرت بیچ دی۔ تجھے کوفہ کی گورنری ملی؟ نہیں ملی، لیکن تو نے امام حسین کو شہید کروایا، یہ تیرے ماتھے پر قیامت تک لکھا رہے گا۔ پھر عمر بن سعد کو قتل کیا گیا اور اس کا سر اسی مقام پر لایا گیا جہاں اس نے کربلا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فوج کی قیادت کی تھی۔ اب بات کرتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد کی۔ عبید اللہ ابن زیاد وہ شخص تھا جس نے پورے کربلا کے واقعے کو ترتیب دیا، جس نے یزید کا حکم پہنچایا، جس نے کوفہ میں خوف کی فضا پیدا کی، جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروایا، جس نے کربلا میں امام حسین کے گرد یزیدی فوج کو بھیجا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے دربار میں بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو قیدی بنا کر لایا گیا تھا اور جس نے ان سے طعنہ آمیز سوالات کیے تھے، لیکن بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے اسی کے دربار میں اسے بے نقاب کر دیا تھا۔ کربلا کے بعد ابن زیاد کافی عرصے تک اقتدار میں رہا، لیکن مختار کی فوج نے آخرکار اسے گھیر لیا۔ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مختار کی فوج اس کے قریب آ رہی ہے تو اس نے بڑی فوج اکٹھی کی اور مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، لڑائی ہوئی۔ ابن زیاد اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے لڑتا رہا، لیکن آخرکار اللہ کا فیصلہ ہو گیا۔ ابن زیاد مارا گیا، اس کا سر قلم کیا گیا اور اسی جگہ لایا گیا جہاں اس نے امام حسین کے سر مبارک کی توہین کی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ابن زیاد کا سر زمین پر پڑا تھا تو ایک سانپ نمودار ہوا اور اس کی ناک میں گھس کر باہر نکل گیا۔ کئی بار ایسا ہوا اور پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر کانپ گئے۔ یہ اللہ کا وہ انتقام تھا جو آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ ابھی رکیے اور سوچئے، وہ شخص جس نے کربلا کا منصوبہ بنایا، جس نے امام حسین کے ساتھیوں کو تنہا کروایا، جس نے بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو طعنے دیے، اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اللہ کی قدرت نے اسے ذلیل کیا۔ اور اب آتے ہیں اس شخص کی طرف جس کے نام پر یہ پوری کہانی لکھی گئی ہے، یزید بن معاویہ۔ یزید کربلا کے بعد اپنے تخت پر بیٹھا رہا۔ ابتدا میں اس نے فتح کا جشن منایا، دمشق میں خوشیاں منائی گئیں۔ یزید نے سمجھا کہ اس نے ہمیشہ کے لیے آل رسول کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن جلدی حالات بدلنے لگے۔ امام حسین کی شہادت کی خبر جوں جوں پھیلتی گئی، لوگوں کے دلوں میں یزید کے خلاف نفرت بڑھتی گئی۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے خطبوں نے آگ میں تیل کا کام کیا۔ کوفہ کے بازاروں میں ابن زیاد کے دربار میں اور پھر یزید کے اپنے دربار میں بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ ہر زبان پر چڑھ گئے۔ مکہ، مدینہ اور باقی اسلامی دنیا میں یزید کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں۔ مدینہ کے لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انہوں نے علی اعلان کہا کہ یزید شریعت کا پابند نہیں، وہ شراب پیتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو پیاسا شہید کروایا۔ ایسے شخص کی بیعت حرام ہے۔ یزید نے غصے میں مدینے پر فوج بھیجی۔ مسلم بن عقبہ کے نام سے ایک ظالم سپہ سالار کو روانہ کیا جس کا نام بعد میں مسرب بن عقبہ پڑ گیا۔ اس نے مدینہ پر حملہ کیا۔
3 दिन तक मदीना में कत्ल गारत हुई। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद में घोड़े बांधे गए, मदीने की हुर्मत पामाल की गई, जन्नतुल बकी के करीब घोड़ों को चराया गया। मदीने की बेहुरमती का ये मंजर ऐसा था कि तारीख बयान करने से आजिज है। ये सुनकर पूरी दुनिया का दिल कांप गया। जिस यजीद ने करबला में नवासे रसूल को शहीद करवाया, उसने अब रसूल के शहर को भी नहीं बख्शा। मदीना पर जुल्म करने के बाद यजीद के खिलाफ नफरत और भी बढ़ गई। अब पूरी इस्लामी दुनिया में यजीद का नाम लानत के साथ लिया जाने लगा। और फिर अल्लाह का इंसाफ आया। मदीना पर जुल्म करने के कुछ अरसे बाद यजीद को पेट का ऐसा मर्ज लाहक हुआ जिसका कोई इलाज ना हो सका। रिवायात बताती हैं कि वो शदीद दर्द में तड़पता रहा। डॉक्टरों ने हिम्मत हारी, दवाएं काम न आई, बीमारी बढ़ती गई। जो शख्स करबला में इमाम हुसैन को प्यासा रखवाने का जिम्मेदार था, जिसने इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर छड़ी मारी थी, वो अब खुद दर्द में तड़प रहा था। मौत से कुछ दिन पहले यजीद ने अपने बेटे मुआविया सानी को बुलाया और इक्तदार सौंपने की कोशिश की, लेकिन मुआविया सानी ने कहा, मैं वो तख्त नहीं लूंगा जो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे के खून से रंगा हुआ है। मेरे दादा और बाप ने जो किया वो गलत था और मैं इस गुनाह में शरीक नहीं होऊंगा। यजीद के अपने बेटे ने उसके जुर्म की गवाही दी। यजीद मर गया और उसकी मौत ऐसी थी कि लाश से इतनी बदबू आने लगी कि कोई भी करीब ना आना चाहता। किसी तरह उसे दफन किया गया। लोग उसी कब्र पर पत्थर फेंकते। वो महल जिसमें यजीद ने जश्न मनाया था उजड़ गया। वो तख्त जिस पर वो बैठा था मट्टी में मिल गया। बनु उमैया की वो हुकूमत जो यजीदी दौर में अपनी बदतरीन शक्ल में सामने आई, जल्द ही अपने जवाल की तरफ बढ़ने लगी। यजीद की हुकूमत सिर्फ 3 साल चली। 3 साल में उसने करबला का जुल्म किया, मदीने की बेहुरमती की और मक्के पर हमले की कोशिश की, और फिर वो मर गया, जिल्लत के साथ, तकलीफ के साथ, बदबू के साथ। मुआविया सानी ने जब तख्त संभाला तो उसने पहले ऐलान ये किया कि मेरे बाप और दादा ने जो किया वो गलत था। उन्होंने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म किया और उसकी सजा उन्हें मिलेगी। ये कहकर मुआविया सानी ने तख्त छोड़ दिया। यजीद के अपने घर में उसके जुर्म की गवाही दी गई। नाजरीन, अब एक लम्हे के लिए रुकिए और पूरी तस्वीर देखिए। शिमर जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया, जिल्लत के साथ मारा गया। हरमला जिसने 6 माह के बच्चे को तीर मारा, टुकड़े टुकड़े करके आग में डाला गया। उमर बिन साद जिसने दुनिया की लालच में करबला में फौज की कमान की कत्ल किया गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसने पूरे मंसूबे को तरतीब दिया, मारा गया और उसकी लाश को जिल्लत मिली। और यजीद जो फतह के नशे में सरमस्त था, 3 साल बाद दर्द और जिल्लत में मर गया। यह है अल्लाह का इंसाफ, यह है करबला का बदला। लेकिन नाज़रीन, करबला के बदले की कहानी सिर्फ मुख्तार बिन अबी उबैद के इंतकाम तक महदूद नहीं है। इस कहानी का असल और सबसे बड़ा बदला वो है जो आज भी जारी है। इमाम हुसैन की शहादत को दुनिया ने यह सिखाया कि हक कभी नहीं मरता। जब करबला में 72 अफराद ने अपनी जानें दी तो लगा कि बातिल ने फतह पा ली है, लेकिन फिर बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के खुतबों ने वो काम किया जो कोई लश्कर नहीं कर सकता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआओं ने लोगों के दिलों को झंझोड़ा और आज 1400 साल से ज्यादा गुजरने के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम दुनिया के हर कोने में जिंदा है। आज भी करबला में करोड़ों लोग हाजिर होते हैं। आज भी जब आप करबला की तारीख पढ़ते हैं तो एक सवाल जहन में आता है, यजीद ने सोचा था कि इमाम हुसैन को शहीद करके वो उनकी याद को मिटा देगा, लेकिन आज 1400 साल बाद भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का नाम जिंदा है और यजीद का नाम लानत के साथ। ये क्यों हुआ? इसलिए कि जुल्म चाहे जितना ताकतवर हो, हक को नहीं मिटा सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में यह साबित कर दिया कि जब कोई शख्स अल्लाह के लिए खड़ा होता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं डुबो सकती। आज दुनिया के हर खित्ते में, हर जबान बोलने वाले लोगों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम इज्जत से लिया जाता है। गैर मुस्लिम मुफक्किरीन, फिलोसोफर और मौर्रिखीन ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत का एतराफ किया है। उन्होंने लिखा, करबला सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि यह हर दौर में हक व बातिल की कहानी है। हर दौर में एक यजीद होता है और हर दौर में एक हुसैन होता है, और तारीख हमेशा यही साबित करती है कि यजीद मरता है और हुसैन जिंदा रहता है। आज करबला का पैगाम हर उस शख्स के लिए है जो किसी जुल्म के सामने खड़ा है। हर वो शख्स जो हक के लिए लड़ रहा है और अकेला महसूस कर रहा है, उसे करबला की कहानी याद करनी चाहिए। इमाम हुसैन ने 72 साथियों के साथ पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। और उसी ऐलान ने तारीख बदल दी। उसी ऐलान ने यजीद को तारीख का सबसे बड़ा मुजरिम बना दिया और इमाम हुसैन को तारीख का सबसे अजीम इंसान। आज भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर दिलों में मोहब्बत जागती है, आंखों में आंसू आते हैं। आज भी यजीद का नाम
लानत के साथ लिया जाता है। यही है करबला का असल बदला, यही है वो इंतकाम जो तारीख ने जालिमों से लिया। करबला हमें ये सिखाती है कि जालिम का अंजाम रुसवाई है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, और मजलूम का मकाम शहादत, सदाकत और अबदी जिंदगी है। यजीद मर गया, उसका महल उजड़ गया, उसकी सल्तनत मिट्टी में मिल गई, लेकिन हुसैन जिंदा है, करबला जिंदा है, और करबला का पैगाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। आइए इस वीडियो को ख़त्म करते हुए ये अहद करें कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में अपनाएंगे, जुल्म के सामने कभी नहीं झुकेंगे, हक की आवाज़ कभी नहीं दबाएंगे, और आले रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखेंगे। और अगर आप करबला की मुकम्मल दास्तान जानना चाहते हैं, मदीने से करबला तक का सफ़र, करबला के बाद बीबी ज़ैनब का तारीख़ी खुतबा और अहले बैत की मदीना वापसी की कहानी, तो हमारे चैनल मुस्लिम मैटर्स टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और हमारी पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये कहानी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आप हर हिस्से को ना सुनें।